السلام علیکم۔ کامیابی کا سفر یقین کے ساتھ ڈیلی موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ ہماری بہلائی کے لیے بہتری کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں لگتی، لیکن اللہ رب العزت اس کے پیچھے چھپی حکمت کو بہتر جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے حق میں بہتر لگے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو چیز ہمارے حق میں ہمیں بہتر نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ایک واقعہ ہے، پہلے زمانے میں جب ایک گاؤں میں ایک کسان کے پاس ایک کتا اور ایک گدھا ہوتا تھا۔ کتا اس زمانے میں اس گاؤں میں کتا اور گدھا جو ہے یہ دو بہت ہی مشہور اور بہت ہی لازمی جو جانور ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے تھے۔ تقریباً ہر گھر میں یہ دو جانور ضروری ہوتے تھے۔ جو کتا ہے وہ تو دیکھ بھال کے لیے اور رکھوالی کے لیے رکھا جاتا تھا، جبکہ گدھا جو ہے وہ تجارت کی غرض سے مال کو ایکسچینج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دن چلتے گئے، لیکن ایک دن ایک کسان کا پہلے کچھ دن 2-3 دن پہلے کتا فوت ہو گیا، پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گدھا بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے ویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کون سی آفت آنے پڑ گئی ہے، ہمارے اوپر شاید کسی نے جادو ٹونا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کافی ویلے کیے۔ تو کسان نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں میں چور ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی۔ انہوں نے ہر اس گھر کو لوٹ لیا جہاں سے کتے اور گدھے کی آواز آتی تھی، کیونکہ جب رات ہو گئی یا اندھیرا ہو گیا، اس زمانے میں لائٹنگ بھی نہیں تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پہ کون سا گھر ہے کون سا گھر نہیں ہے، یا کس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں کس گھر میں لوگ نہیں رہ رہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ وہاں پہ کتا اور گدھا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہر ایک گھر میں رکھے جاتے ہیں رکھوالی کے لیے بھی، اور گدھا جو ہے وہ تجارت کی غرض سے رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہر اس گھر کو لوٹ لیا جہاں سے کتے اور گدھے کی آواز آتی تھی، کیونکہ ان کی آواز دور تک جاتی ہے، تو اس لیے ڈاکوؤں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں لوگ رہ رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً گاؤں کے ہر گھر کو لوٹ لیا۔ لیکن جب وہ اس کسان کے گھر کے پاس پہنچے تو انہیں نہ کتے کی آواز آئی نہ گدھے کی آواز آئی۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہوں، یہاں پہ جو ہے نہ کتے کی آواز آ رہی ہے نہ گدھے کی آواز آ رہی ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے کوئی نہیں رہ رہا ہوگا، خالی ہوگا ویران ہوگا، اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اگلے گھر میں جو ہے وہ چوری کر لیں۔ تو ان کا گھر جو ہے وہ سیف رہا۔ صبح جب سب اٹھے تو سب نے دیکھا، گاؤں والوں میں بات پھیلی تو پتہ چلا کہ صرف ایک گھر جس کسان کا گدھا اور کتا مر گیا تھا وہ بچا ہے، باقی جو سارے گھر تھے وہ سارے چوروں نے لوٹ لیے ہیں۔ تو اس وقت کسان نے کہا کہ دیکھو تم پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کر دیے، کسی نے تعویذ کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم اللہ کی ناشکری کر رہی تھی، لیکن دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو اس وقت اگر آج ہمارا کتا اور گدھا زندہ ہوتے تو ہمیں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، ہمارے جو انہوں نے سارے گھر کا چوری ڈکیتی کر کے لے جاتے مال، تو ہمارے پاس اس سے زیادہ نقصان ہونا تھا۔ ایک گدھا ہم پھر لے آئیں گے، لیکن اگر وہ سارا مال لے کے چلے جاتے تو ہم تو بالکل روڈ کے اوپر آ جاتے، ہم پھر اپنا گزر بسر کس طرح کرتے؟ تو اس لیے اللہ کے کاموں کو اللہ ہی پر چھوڑ دے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی بہلائی کے لیے کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اگر آگ سے روکتی ہے تو وہ کسی وجہ سے روکتی ہے، اگر بچہ روتا ہے تو وہ کہتی ہے رو لو، لیکن وہ آگ کی طرف نہیں جانے دیتی۔ بالکل اسی طرح جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو اگر تھوڑا بہت رلاتا ہے تو وہ اس کے فائدے کے لیے رلاتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کہ فلاں نے ہمیں تعویذ کر دیا ہے، اللہ ہی ہمیں ہی کیوں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس مثال کو سامنے رکھیں کہ ایک ماں جو ہے جب بچہ آگ کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو کیوں روکتی ہے؟ حالانکہ بچہ جو ہے رونے لگ پڑتا ہے تو کیا ماں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے؟ ہرگز نہیں چھوڑتی، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کو نہیں پتہ، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ اگر میرا بچہ اس آگ کی طرف گیا تو وہ جل جائے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ تو پھر وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کا پیار جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو اگر 70 مائیں ہوں اور وہ 70 مائیں جو ہیں جب اکٹھی ہوں تو سوچیں
کہ پھر جو ہے وہ ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھلا کیسے یہ گوارہ کرے گا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں رہے، نقصان اٹھائے۔ اس لیے ایک چیز قرآن میں بھی ارشاد آیا نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز جسے تم اپنے حق میں بہتر سمجھو وہ ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، جو تم اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھیں، اگر کوئی پریشانی آئے تو اس میں شاید صبر کریں، اور اگر کوئی خوشی ملے تو شکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔